السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش۔ برائے مہربانی جن بھائیوں کے پاس بھی ہنٹنگ اینڈ اسپورٹنگ یا سیلف ڈیفنس آرمز ہے، اس کی پوزیشن نہایت ذمہ داری کے ساتھ اور ہوائی فائرنگ سے پرہیز، اسلحے کی نمائش سے پرہیز، سوشل میڈیا پہ جو ہے تو وہ اسلحے کا نمائش سوشل میڈیا پہ بھی اسلحے کی نمائش سے جو ہے وہ اجتناب کیجیے۔ دوستو میرے سامنے اس وقت پہ ہنٹنگ بور میں سے 12 بور کی 2 عدد جو ہے وہ شارٹ گنز پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، پہلے تو میں یہ اپنی تصحیح کے لیے کچھ بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ چاہے یہ ہو یا یہ ہو، مطلب جس میں بور جو ہے وہ اسموتھ بور ہو، جس میں رائفلنگ نہ ہو، اسے شارٹ گن پکارا جاتا ہے۔ شارٹ نہیں پکارا جاتا، شارٹ چھوٹے کو کہتے ہیں، جیسے شارٹ گن، شارٹ شیل سے نکلتا ہے یہ کہ یہ والی بندوقیں جو ہوتی ہیں وہ ایک پروجیکٹائل کو پروپیل نہیں کر رہی ہوتی، رائفلنگ میں سے نہیں گزار رہی ہوتی، بلکہ اس کے اندر چھرے ہوتے ہیں، شارٹ شیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے ان کو شارٹ گنز پکارا جاتا ہے۔ پھر اس میں 12 بور ہے، اس میں پتہ نہیں کون کون سے ہیں، 18 بور ہے، 16 بور ہے، کہ کوئی اس طرح کر کے بہت سارے ہیں۔ اچھا، بہرحال دوستو اس میں اس وقت پہ جو گن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے حاجی دریا خان صاحب کی بنائی ہوئی میڈ ان ٹرکش، ایک نہایت انجینئرنگ کا اعلیٰ نمونہ، کوٹنگ کا اعلیٰ نمونہ، فرنیچر بہت شاندار۔ یہ وہ گن ہوتی تھی دوستو جو کسی وقت پہ ہماری ڈریم گن ہوتی تھی شکار کے دوران۔ اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے لالا عبداللطیف تاکالی کو۔ ہمارے پورے گروپ میں ان کے پاس اوور انڈر ہوتی تھی اور ہم ان حسرت بھری نگاہوں سے جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے۔ ان کے پاس بیکال کی جو ہے وہ شارٹ گن ہوتی تھی اوور انڈر، اور ہم بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اور ہمارے پاس اس وقت پہ جو موسٹلی جو دوست ہوتے تھے ہمارے، ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ تر میڈ ان درہ ڈبل بیرلز ہوتی تھیں، اور اس کے علاوہ سنگل بیرلز بھی ہمارے گروپ میں بہت سارے دوستوں کے پاس پائی جاتی تھیں۔ اور مارکیٹ میں جو شارٹ گنز اویلیبل ہوتی تھیں یا تو یورپین شارٹ گنز اویلیبل ہوتی تھی، اسپینش، ٹرکش، بیلجیم کی، انگلینڈ کی، یا پھر بیکال کی جو ہے وہ شارٹ گنز آنا شروع ہوئیں۔ اور اسٹارٹ کے دنوں میں تو بیکال کی اوریجنل شارٹ گن کو میڈ ان رشیا ہٹا کے لائسنس پہ چڑھایا جاتا تھا، کیونکہ شاید میری ناقص رائے کے مطابق کسی وقت پہ لائسنسنگ پہ چائنیز ویپن چڑھ جاتا تھا، رشین نہیں چڑھتا تھا۔ تو دوستو یہ ہمارا ایک خواب ہوتا تھا جسے اب اس وقت پہ میڈ ان ٹرکش برانڈز کے ذریعے ممکن بنایا گیا۔ سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ گن اسٹل، اس میں سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے اسٹل سرمونیل طور پہ ہمارے کچھ دیہاتی، ہمارے کچھ ایسے ریجنز ہیں جہاں پہ آج بھی جو ملک صاحب ہوں گے بہت بڑا سا پگڑی باندھ کے، شملہ باندھ کے، اور اپنے پاس جو ہے وہ انہوں نے جو سائیڈ بائی سائیڈ والی ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے۔ بنوں میں آپ جاؤ آپ کو مل جائیں گے، اور اس طرف لکی مروت کی طرف۔ تو یہ ہمارے پیارے دوست ضیاء الرحمان کی ہے، اس پہ میں نے ریویو بھی بنایا ہوا ہے، اس پہ میں نے سکیٹ شوٹنگ بھی کی ہوئی ہے۔ ابھی اس وقت پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ گن اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری گن کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں شارٹ گنز ایک ہی کیلیبر کی حامل ہیں، لیکن ان کے میکینزمز میں فرق یہ ہے کہ اس والی کو آٹو لوڈر بولا جاتا ہے، اس والی کو سیمی آٹومیٹک بولا جاتا ہے، آٹو ریپیٹنگ ایکشن بولا جاتا ہے۔ اور یہ وہ گن ہے کہ جو بالکل ہمارے خواب و خیال سے بھی اوپر تھی۔ گروپ میں جس وقت پہ میں لالا عبداللطیف تاکالی کی یادداشتوں میں سے جو ہے ان کی بیکال کی اوور انڈر نکال رہا ہوں، تو اس وقت پہ حاجی امان اللہ کو اللہ جنت نصیب کرے، ان کے پاس جو ہے وہ اسپینش ہوتی تھی، اور اس کے اوپر فائر کرنا، ہم شاٹ کرنا ہم لوگ ایک بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ پھر وہی ہوا کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ میڈ ان ٹرکش آنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس پلیٹ فارم کے اوپر لوکل لوگوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں۔ پرفارمنس کے ایشو آتے تھے، میں نے خود رکھی تھی داؤد سن سے کسی وقت پہ، شاید نہیں داؤد سن سے نہیں، کسی اور سے بنا کے، تو پرفارمنس کے ایشوز ہوتے تھے، جبکہ ٹرکش میٹیریل اور مشیننگ ساری چیز صحیح ہوتی تھی۔ اب یہ اسپیسیفک برانڈ جو ہے یہ میرے پاس ہے ATA آرمز کا، جس کو میں حاجی عطا پکارتا ہوں، حاجی دریا حاجی عطا۔ ٹاپ کے لیڈنگ مینوفیکچررز ہیں اس وقت پہ شارٹ گنز کے حوالے سے، اور
دیگر کچھ ویپنری کے حوالے سے بہت بڑی ایکسپورٹس کر رہے ہیں یورپ کی طرف. دوستوں میرے نزدیک یہ گن جو ہے یہ سیلف ڈیفنس میں بھی یوز ہوتی ہے, گھر کے ڈیفنس کے لیے بھی یوز ہوتی ہے, وہ بھی گھر کے ڈیفنس کے لیے یوز ہوتی ہے, اور شکار میں بھی یوز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مجھے ان دونوں میں سے چوائس دیں گے کہ بھائی آپ کو شکار کے لیے جو ہے سیلف ڈیفنس کے لیے کون سی چاہیے, تو آئی ووڈ گو فار دس ون. ادب آداب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ شکار پہ جا رہے ہو تو آپ کا جو مقصد ہے وہ گوشت کا حصول نہیں ہے, ایک صحت مند تفریح کا حصول ہے. تو دس ٹو شاٹ از کوائٹ اینف. جبکہ میں نے کچھ لوگوں کو اس گن کے ساتھ مورچے میں بیٹھے ہوئے ایک مرغابی کے اوپر 5 کا 5 راؤنڈ فائر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا. اس گن نے معاشرے میں آ کے وہ گند پھیلایا ہے دوستو, اس سیمی آٹومیٹک نے, شکار میں اسپیشلی, کہ بس ہر بندہ ہی شکاری بن گیا. جو پہلے ہم نشانہ دیکھتے تھے نا کہ ایک شاٹ میں یا 2 شاٹ میں فلائنگ شاٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, وہ اس کے بعد وہ باتیں ختم ہو گئیں. تو دوستو ایک چھوٹا سا بس یہ دونوں گنز کے حوالے سے کہ جو بیسک ماڈلز ہیں, بیسک ماڈل کسی بھی اسپورٹنگ آرم کا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا, یا سنگل بیرل ہوگا یا ڈبل بیرل ہوگا, مینول ایکشن ہوگا, اس کا لیور ہوگا, آپ کو جو ہے اسے خود ہی جو ہے وہ راؤنڈ آپ نے خود ہی بٹھانے ہیں. جبکہ وہاں پہ سارا فنکشن جو ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے, میکنائز طریقے سے ہو رہا ہے. تو بہت خوبصورت سی 2 گنز تھیں, میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ میں دیدار کروا دوں. اور دوستو اس کے علاوہ میرے پاس ابھی میں تھک گیا ہوں, آئی ایم ٹائرڈ جی. تو اس کے بعد اب انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام. بس دے مانا